قریش کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ جس وقت قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین حدیبیہ میں صلح ہوئی اور عہد نامہ لکھا گیا تو اس وقت دیگر قبائل کو اختیار دیا گیا کہ جس کے عہد میں چاہیں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ بنو بکر قریش کے عہد میں اور بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شامل ہو گئے۔ ان دونوں قبیلوں میں زمانہ جاہلیت سے انبن چلی آتی تھی، جس کا سبب یہ تھا کہ مالک بن عباد حضرمی ایک مرتبہ مال تجارت لے کر خزاعہ کی سرزمین میں داخل ہوا۔ خزاعہ کے لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا اور اس کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ بنو بکر نے موقع پا کر حضرمی کے معاوضہ میں بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا۔ قبیلہ خزاعہ نے اپنے ایک آدمی کے معاوضے میں بنو بکر کے 3 سرداروں زویب اور سلمہ اور کلثوم کو میدان عرفات میں حدود حرم کے قریب قتل کر ڈالا۔ زمانہ جاہلیت سے زمانہ بعثت تک یہی سلسلہ رہا۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں اور اب تک رکی رہیں، کیونکہ قریش اور عرب کا سارا زور اسلام کے مقابلے میں صرف ہو رہا تھا۔ صلح حدیبیہ نے لوگوں کو مطمئن کیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب انتقام کا وقت آ گیا۔ چنانچہ بنو بکر میں سے نوفل بن معاویہ دیلی نے مع اپنے ہمراہیوں کے خزاعہ پر شبخون مارا۔ رات کا وقت تھا۔ خزاعہ کے لوگ پانی کے ایک چشمے پر سو رہے تھے جس کا نام وطیر تھا۔ قریش میں سے صفوان بن امیہ اور شیبہ بن عثمان اور سہیل بن عمر اور حویتب بن عبد العزیٰ اور مکرز بن حفص نے پوشیدہ طور پر بنو بکر کی امداد کی۔ خزاعہ نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی مگر ان کو بھی قتل سے پناہ نہ ملی۔ قریش نے بنو بکر کی ہر طرح سے امداد کی، ہتھیار بھی دیے اور لڑنے کے لیے آدمی بھی۔ خزاعہ کے لوگ مکہ میں بدیل بن ورقہ خزاعی کے مکان میں گھس گئے مگر بنو بکر اور رؤسائے قریش نے گھروں میں گھس کر ان کو مارا اور لوٹا۔ عمر بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ منورہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے کھڑے ہو کر یہ عرض کیا، اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ اور ان کے باپ عبد المطلب کا قدیم عہد یاد دلانے آیا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں خزاعہ حضرت مطلب کے حلیف تھے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح ہم آپ کے حلیف ہیں اسی طرح ہمارے باپ دادا آپ کے باپ دادا کے حلیف تھے۔ قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی اور آپ کے پختہ عہد اور پیمان کو توڑ ڈالا۔ مغازی ابن عائز میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سن کر نصرت یا عمر بن سالم کہا اور بعد ازاں یہ دریافت فرمایا کہ کیا کل بنو بکر اس میں شریک تھے؟ عمر بن سالم نے کہا سب نہیں، بلکہ بنو بکر میں سے صرف بنو نفاسہ اور ان کے سردار نوفل اس میں شریک تھا۔ آپ نے ان کی اعانت اور امداد کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ وفد واپس ہو گیا اور آپ نے ایک قاصد قریش مکہ کے پاس روانہ کیا کہ ان کو یہ پیغام پہنچا دے کہ 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لیں۔ نمبر 1، مقتولین خزاعہ کی دیت دے دی جائے۔ نمبر 2، یا بنو نفافہ کے عہد اور عقد سے علیحدہ ہو جائیں۔ نمبر 3، یا معاہدہ حدیبیہ کے نسخ کا اعلان کر دیں۔ قاصد نے جب پیام پہنچایا تو قریش کی طرف سے قرطہ بن عمر نے یہ جواب دیا کہ ہم نہ مقتولین خزاعہ کی دیت دیں گے اور نہ بنو نفاسہ سے اپنے تعلقات کو منقطع کریں گے۔ ہاں، معاہدہ حدیبیہ کے نسخ پر ہم راضی ہیں، لیکن قاصد روانہ ہونے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی اور فوراً ہی ابو سفیان کو تجدید معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ تجدید معاہدہ کے لیے مکہ سے ابو سفیان کی روانگی۔ ابو سفیان تجدید صلح کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ابو سفیان مکہ سے مدت صلح کو بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان مکہ سے روانہ ہوا اور مقام عصفان میں پہنچ کر ابو سفیان کی بدیل بن ورقہ خزاعی سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے بدیل سے دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بدیل نے کہا میں اسی قریب کی وادی سے آ رہا ہوں۔ بدیل یہ کہہ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو خیال آیا کہ بدیل ضرور مدینہ سے واپس آ رہا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے اس جگہ کو جا کر دیکھا جہاں بدیل نے اونٹ بٹھلایا تھا۔ بدیل کی اونٹنی کی مینگنی کو توڑ کر دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم بدیل ضرور مدینہ ہی سے آ رہا ہے اور یہ گٹلی مدینہ ہی کی کھجور کی ہے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچ کر اول اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا
حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا اے بیٹی تو نے فرش کو لپیٹ دیا، کیا فرش کو میرے قابل نہ سمجھا یا مجھے فرش کے قابل نہ سمجھا؟ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک جو شرک نجاست سے ملوث اور آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان نے جھلا کر کہا اے بیٹی خدا کی قسم تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی۔ حبیبہ نے کہا شر میں نہیں بلکہ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور اور ہدایت کی روشنی میں آ گئی، اور آپ سے تعجب ہے کہ آپ سردار قریش ہو کر پتھروں کو پوجتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بارگاہ رسالت سے جب کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے سفارش کی درخواست کی۔ ابو بکر نے فرمایا میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا اور ان سے سفارش کی درخواست کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اللہ اکبر، میں تیری سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی ساتھی مجھ کو میسر نہ آئے تو میں تنہا جہاد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی چپکا حضرت علی کے پاس آیا۔ اس وقت ان کے پاس فاطمہ الزہرا اور حسن رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا اے ابو الحسن، ہم آپ سے قرابت میں سب سے قریب ہیں، میں ایک شدید ضرورت سے آیا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ ناکام واپس نہ ہوں، لہذا آپ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ قصد فرما لیا ہے، لہذا اب کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ سکے۔ ابو سفیان یہ سن کر حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے بنت محمد، اگر آپ اس بچہ یعنی امام حسن کو یہ حکم دیں کہ وہ یہ پکار دے کہ میں نے قریش کو پناہ دی تو ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار مان لیا جائے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اول تو یہ کم سن ہے، یعنی پناہ دینا بڑوں کا کام ہے، دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف مرضی کون پناہ دے سکتا ہے۔ ابو سفیان نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا معاملہ سخت ہو گیا، آخر مجھ کو کوئی تدبیر بتلائیے۔ حضرت علی نے کہا اور تو کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا، صرف اتنا خیال میں آتا ہے اگر اس کو تو اپنے لیے مفید اور کارآمد سمجھے تو کر گزر، وہ یہ کہ مسجد میں جا کر یہ پکار دے کہ میں معاہدہ حدیبیہ کی تجدید اور استحکام اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہہ کر تو اپنے شہر واپس چلا جا۔ چنانچہ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا اور بآواز بلند پکار کر یہ کہا کہ میں عہد کی تجدید اور صلح کی مدت بڑھاتا ہوں، اور یہ کہہ کر مکہ کو چل کھڑا ہوا۔ ابو سفیان جب مکہ پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا تو قریش نے یہ کہا کہ کیا محمد نے بھی تمہارے اس اعلان کو جائز رکھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قریش نے کہا کہ محمد کی بغیر رضامندی اور اجازت کے تم کیسے راضی اور مطمئن ہو گئے؟ محض لغو اور بیکار چیز لے کر آئے جس کا توڑنا ان پر کچھ دشوار نہیں۔ تو نہ صلح کی خبر لے کر آیا جس سے اطمینان ہوتا، اور نہ جنگ کی خبر لایا کہ جس کی تیاری اور سامان کیا جاتا۔